اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ جان رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ علم ہی ہے نا، علم ہی ہے نا۔ مثلا جس کی آپ کو خبر دی گئی، خبر کے ذریعے سے آپ نے خبر پر اتفاق کر لیا، ایمان لے آئے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہے، تو یہ آپ کا علم ہوا نا۔ دوسری صورت ہوتی ہے مشاہدہ، آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے سے بھی علم ہی ہوا ہے نا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولایت جو ہے یہ تمام تر علم ہی ہے۔ ہاں، ولایت جو ہے وہ علم کے ساتھ عمل بھی ہے، عمل کا ذوق بھی ہے، عمل کی حقیقت بھی ہے، کچھ مشاہدہ بھی ہے اگرچہ ضروری نہیں، قرب کا احساس بھی ہے جو کہ صرف علم میں نہیں ہے۔ یعنی صرف علم میں، صرف معلوم میں ذوق، حقیقت، مشاہدہ، احساسات نہیں۔ علم کے ساتھ جب عمل ملا تو ان دونوں کا مجموعہ سے جو چیز حاصل ہوئی وہ ولایت ہے، اور وہ ولایت صغریٰ بھی ہے اور کبریٰ بھی۔ یہ صغریٰ کبریٰ وہ منطق والا نہیں ہے کہ اور لفظ بھی ہیں، یعنی ہر مومن کو بھی ولی اللہ ہے، وہ چاہے علم اور عمل میں کمزور ہو۔ کچھ علم میں زیادہ مضبوط ہیں، عمل میں اتنے مضبوط نہیں، لیکن مخالف بھی نہیں۔ کچھ عمل میں کافی زیادہ مضبوط ہیں لیکن ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اچھا، پھر علم بھی آگے دو طرح کا، لیکن ایک لفظی علم ہے جس سے معنی، مفہوم، دلالت حاصل ہوتا ہے۔ دلالتیں سمجھتے ہیں آپ، اشارات سمجھتے ہیں، اقتضاءات کا پتہ لگتا ہے۔ یہ شرعی بھی ہے، شرعی علوم نہیں ہوتے جو، اور جن کو ہم کہتے ہیں غیر شرعی، تو غیر شرعی بھی علم ہی ہے۔ مثلا جادو ہے تو علم ہی، لیکن اسے غیر شرعی اس لیے کہیں گے کہ اس کا حاصل کرنا، سکھانا منع ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس سے ایک تو عقیدہ بگڑتا ہے، دوسرا انسانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ دو جرموں میں عقیدے بھی بگڑ جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، غیر شرعی۔ اب اس علم کی بنیاد پر بہت سارے کائنات کے اندر آدمی روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی فائدے اٹھاتا ہے۔ مثلا جو سحر کا علم ہے یا دیگر جو علوم ہے، رمل ہے، جفر ہے، اس سے بندہ روحانی طور پر کائنات کے اندر اپنی مرضی سے کچھ چاہتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو طب کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، اس سے مادی طور پر انسان اپنے فائدے کے لیے جو چاہتا ہے وہ ویسا ہوتا رہتا، تو علم ہی ہے نا، دونوں طرف علم ہے۔ تو علم کا ایک تعلق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ، تمام علم عقائد نہیں ہیں، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ یعنی مادہ کے اندر جو علوم ہیں وہ معلومات ہیں، ہاں جو معلومات بدیہی طور پر واضح ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، جو مادہ کی دائرہ سے باہر ہیں، ان پر پھر ہم شک اس وجہ سے ہی کر سکتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہے نہیں، کیونکہ ہوا بھی نظر نہیں آ رہی، محسوس ہو رہی ہے، تو چونکہ محسوس ہوتی ہے، ہوا ہلاتی ہے نا، تو ہلنے والی چیز بتاتی ہے کہ ہوا کا وجود ہے۔ پوری کائنات حرکت میں ہے تو پوری کائنات کی حرکت بتاتی ہے کہ کوئی اس کو محرک ہے۔ تو جیسے ہوا پر ہم نے استدلال کیا کہ ہوا ہے کہ چیزیں ہل رہی ہیں، ویسے ہی کائنات پوری کی حرکت، یہ تو کلن فی فلک یسبحون ہے کہ ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی، اس کے مدار میں اس کا تیرنا اور اتنے نظم و ضبط سے تیرنا، یہ چل رہا ہے، یہ خود عقلی دلیل ہے کہ اس کا محرک ہے۔ جیسے ہوا کے ہونے پر ہم نے تسلیم کر لیا اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہی بن گیا نا کہ ہوا ہے، تو اسی طرح ہم نے تسلیم کر لیا کہ خدا ہے، کہ محرک ہے، محرک کے بغیر اتنے نظم سے حرکت ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ وسیع ایک بڑی اعلیٰ ذہنی سطح کا کام ہے کہ اعلیٰ ذہنی سطح جو ہے وہ کبھی خدا کی منکر نہیں ہوتی، اس کو شک ضرور پڑتے رہتے ہیں لیکن واضح طور پر وہ انکار نہیں کرتے۔ تو یہ بات آ رہی تھی علم پر، تو علم ایک تو یہ ہے، اس میں وحی کا بھی ہے علم،
اور وہی سے جو حاصل کیا گیا ہے وہ بھی سارا کچھ۔ دوسرے علم وہ ہیں جو کتب سے یا لفظوں سے استفادہ نہیں کیا گیا، تجربات کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں، مشاہدہ چیزوں کو دیکھ لیا، یا اسی کی ایک صورت ہے جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز ہی لدنی وہیں سے ہے، لیکن ہم خاص ٹرم اس کے لیے یوز کرتے ہیں علم لدنی، یعنی علم لدنی وہ ہے جو کوئی لفظی طور پر نہیں بلکہ ایک معنوی حیثیت میں، ایک روحانی حیثیت میں، یا ایک القاء کی صورت میں، یا ایک الہام کی صورت میں ماورائیت کے طریق پر انسان پر اترتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لدنی کہتے ہیں۔ اب یہ لدنی بھی لفظی سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ اگر تو بندہ لفظی علم کا پابند ہو، مثلا ہم تک قرآن پہنچا ہے تو لفظوں کے ذریعے، حدیث ہے تو لفظ ہے نا، الفاظ کا مجموعہ ہے، تو جس کو لدنی بھی حاصل ہو وہ بھی وہ لفظی طور پر پہنچے ہوئے قرآن کا منکر تو نہیں ہو جاتا اس بنیاد پر کہ میرے پاس لدنی ہے، نہیں، اس کا وہ پابند رہتا ہے کہ مکلف ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، تو ہیں دونوں علم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ من کل الوجوہ معلوم نہیں ہے، اس نے اپنے متعلق جو علم دیا ہے وہ معلوم ہے، یوں کہیں کہ خدا اتنا معلوم ہے کہ جتنا اس نے اپنے بارے میں علم دیا ہے، من کل الوجوہ معلوم نہیں ہے، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ ولایت ہے علم اور عمل۔ اب اس نے علم بھی عطا کیا ہے اور عمل کا حکم بھی دیا ہے۔ جو شخص علم پہ ٹھہر جاتا ہے، عمل پہ نہیں جاتا تو ادھورا ہے۔ جو شخص عمل کی طرف چلا جاتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا وہ بھی ادھورا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اس کو وہ ضروری علم دے دیا جاتا ہے جو کہ ہونا چاہیے ایک ولی اللہ کے پاس، لفظی میں سے بھی اور لدنی میں سے بھی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی عمل کے ذریعے سے یہاں پہنچ جائے اور اسے علم کی بالکل خبر نہ ہو، وہ جذب میں چلا جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کی عقل لے لی جاتی ہے، جسے ہم مجذوب کہتے ہیں۔ خیر چونکہ یہ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ان کو مشاہدہ نہیں ہوا۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی خدا کو نہ دیکھے اور کہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہوتا تو ہے تو کائنات میں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے توحید کے مضامین ہیں۔ کبھی ہم ان کو فلسفہ کے طریق پر پڑھتے ہیں بطور علم کے، اور کبھی ان کو جو ہے وہ متکلمین کے جو طریق ہیں ان پر علم کلام کی روشنی میں ان مضامین کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم ان کو توحید کا ٹائٹل دے کر دیکھتے ہیں کہ توحید کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی توحید کو ہم توحید علمی کے طور پر دیکھتے ہیں، کبھی توحید کو ہم عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کبھی توحید کا ہم لفظ بولتے ہیں تو پھر ہم علم کی طرف سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید ذاتی ہوتی ہے، توحید صفاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماء ہیں، اس کے بعد مظاہر ہیں، تصرفات ہیں، آثار ہیں، کلام ہے۔ پھر صفات کی آگے دو قسمیں، صفات ذاتیہ ہیں، اضافیہ ہیں۔ پھر ذاتیہ کتنی ہیں، 7 ہیں یا 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اضافیہ کتنی ہیں، پھر ان صفات کے اعتبارات سے آگے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، پھر ناموں کو پکارنے کا حکم ہے۔ یہ علم بھی تو ہے نا کتابوں کے اندر لکھا۔ چنانچہ علماء نے اس دور میں بھی جو توحید پہ لکھا ہے، علم لکھا ہے نا توحید کا۔ صوفیاء زیادہ اس طرف گئے ہیں، عمل سے اس طرف، اور حقیقی جو ارشاد کی خانقاہ جو ہوتی ہے اس میں توحید کا علم بھی ہوتا ہے اور توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ خانقاہ کی شان یہ ہے، اگر یہ شان اس دور میں پیدا ہو جائے تو یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سونے کا کڑا ہے، تھام لینا چاہیے۔ بہت لوگ جو ہیں وہ توحید پر بڑی اچھی گفتگو کر لیں گے، لیکن کیوں کریں گے؟ توحید پر گفتگو اس لیے کریں گے کہ اس کے مقابل دوسرے کو مشرک ثابت کیا جائے، یہ بھی یعنی مضامین توحید کو بھی اس لیے بیان کریں گے کہ دوسروں کو یہ کہا جائے کہ جو یہ اس کے خلاف آ رہے ہیں یہ مشرک ہیں، یعنی اصل مقصد فتویٰ ہے، اس کے لیے توحید کا بیان ڈھال ہے۔ حقیقیہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مظاہر نہیں بھی ہیں
تو وہ اس کی صفات ہیں ازلی۔ ویسے اضافیہ بھی صفات تو اس کی ازلی ہیں، لیکن اضافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم رزاق کہتے ہیں اس کو، اس میں نا رزاق تو رزق دینے کی جو اس کی صفت ہے، آگے کوئی مرزوق ہے تو اسے رازق کہا ہے نا، نسبت ہوگی۔ لیکن حیات زندہ ہے، تو حقیقیہ جو ہیں حیات، علم، سمع، بصر، کلام، ارادہ، مشیت بھی کہتے ہیں، باقی صفات اضافی۔ اور انہی کے اعتبار سے جو ہم کہتے ہیں حیٌ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں کے قیوم کا ہے، یہاں علام الغیوب، عالم الغیب، اس نے اپنے لیے عالم کا لفظ بھی بولا ہے، علام بھی بولا ہے، علیم بھی بولا ہے، وہ بکل شیء علیم، تینوں سیغے آئے ہیں، مبالغہ کا بھی، اسم فاعل کا بھی، صفت مشبہ کا بھی۔ اس کے بعد سمیع ہے، بصیر ہے، تو یہ چونکہ صفت تھی تو یہ اس کا نام، اس اعتبار سے اسم۔ متکلم ہے، وہ کلام فرماتا ہے، ارادہ ہے، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے۔ یہ ایک تو ان کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنی حیات کے بارے میں اور حیات کے مظاہر کے اعتبار سے کلام کرتا ہے، کبھی علم کے، کبھی ارادہ کے، کبھی مشیت کے، کبھی سمع کے، کبھی بصر کے، کبھی تکوین کے، کبھی اضافی صفتیں، کبھی اسم، کبھی مظاہر، کبھی آثار، کبھی تصرفات، کبھی تجلیات۔ فلما تجلی ربہ، پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے توحید سے۔ اور جس چیز کو لوگ شرک کہتے ہیں بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں، 4 دن تبلیغ کے لیے گئے اور 5ویں دن شرک۔ اتنا آسان نہیں ہے شرک کو کنفرم کرنا، یا توحید اور شرک کو الگ الگ کرنا اتنا آسان نہیں، بہت بڑے دانا شخص کا کام۔ توحید ذاتی، ذات سے بات کرتے ہیں، اور ذات سے بات ہم 2-3 دن سے کر ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد صفاتی، ٹھیک ہے، آگے اسماء کی بحث ہے، وہ 3 توحید کی بحث جو ہے وہ ان 3 اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور علم اور عمل کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، شریعت اور طریقت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، ذوق، مشاہدہ، وجدان کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہے۔ تو صوفیاء کی خانقاہوں میں جو گفتگو ہے وہ توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ذوق، راز، وجدان، کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ علماء کے مدارس میں اس کی علمی شکلیں جو معلوم ہوئی ہیں مختلف کتابوں میں یا قرآن مجید اور حدیث کے مجموعہ میں، ان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کلامی بنتے ہیں، فلسفی بن جاتے ہیں، اور یہ صوفی بن جاتے ہیں۔ تو مولانا لوگوں کے پاس چونکہ وہ عمل کا ذوق کم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علم کافی ہے، اور صوفیوں کے پاس وہ علم کا، عمل کا ذوق ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ کافی ہے۔ لیکن یہ دونوں جو کافی کہنے والے لوگ ہیں یہ غیر محقق ہیں، اور جو محقق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل کا مجموعہ ہے، اگرچہ اس میں پورا کمال نہ بھی ہو، کچھ تو ہو، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں آپ کو صلاحیت تو ہو۔ تو صرف صالحیت سے کام نہیں چلے گا۔ کوئی اگر مبلغ ہے، مرشد ہے، پیر ہے، استاد ہے، صرف صالحیت سے نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا تعلق عمل سے نا۔ آپ کو علم کی کوئی صلاحیت بھی تو چاہیے نا، اس کو آگے فروغ دینے کی، سکھانے کی، یہ دونوں صلاحیت و صالحیت کے ساتھ آپ ارشاد کر سکیں گے توحید کے مضامین کا خاص طور پر، اور توحید کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں رسالت کے مضامین، نبوت کے مضامین، اس طرح ولایت کے مضامین۔ تو دروس توحید جو لوگ دیتے ہیں یا دروس تصوف میں جو مشغول رہتے ہیں، تو وہ انہیں خود ان میں سے بہت ساروں کو، سب کو نہیں کہتا اس لیے کہ استثناء تو ظاہرہ ہوتا ہی ہے، لیکن بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں یہ ان چیزوں کا فرق معلوم خود معلوم نہیں ہوتا، اور دوسروں کو سکھا رہے،
مثلا آپ درس مثنوی دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مثنوی کیا ہے؟ جو شخص درس مثنوی دیتا ہے آپ وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کن کو دے رہا ہے، پھر مثنوی کا درس دے کر وہ ثابت کیا کر رہا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے، پھر لوگوں میں کیا چیز پیدا ہو رہی ہے، نتائج کیا نکل رہے ہیں، کیونکہ اس کا موضوع تو وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود جو ہے یہ بھی کسی دن آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ کل جمعے اب وحدت الوجود تو تعلق رکھتا ہے موجود سے، آپ کو بتایا تھا کہ موجود پر گفتگو کتنی عجیب ہے اور خطرناک بھی۔ تو آپ جاہل لوگوں کو ان مباحث پڑھا رہے ہیں۔ اب اس پر کتاب مثنوی مولانا روم ہے، اس کے بعد حافظ کا کلام ہے، شیرازی کا، ابن الفارس جو ہیں ان کا، اور منصور کا۔ کن کو آپ یہ سکھا رہے ہیں، یہ دروس دے رہے ہیں؟ وہ جو بیچارے معبود پر بھی ابھی عمل پیرا نہیں، تو ان کو یہ دروس اگر آپ دیں تو پھر اتنے کمال سے دیں کہ وہ یہاں پر جاہل رہنے کی بجائے یہاں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد جو ہے ان کو عشق سکھانا ہے تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کو عشق سکھائیں؟ یہ تو حکم ہی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ ان کو عبادت سکھائیں، یہ تو ہوگا حقیقی ارشاد۔ اور اگر آپ نے اپنا خانقاہ چلانی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ارشاد نہیں ہوگا، کام چلانا ہوگا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، دیکھی جائے گی۔ پیغمبر نے وحدت الوجود کی تعلیم نہیں دی، کیونکہ کفر سے اسلام کی طرف لوگوں کو لا رہے تھے، تو وحدت الوجود سکھاتے تو کیا بنتا؟ جو زبردست قسم کا مسلم ہے اس کو سکھائیں نا، ترقی کی شکل اس کو دیں، جو 2 پہ کھڑا ہے اس کو 3 پہ لے جائیں، چلو جو 1 پہ کھڑا ہے اس کو بھی 5 پہ لے جائیں، لیکن لے تو جائیں، 1 سے ڈاؤن تو نہ ہونے دیں۔ اب جو اپروچ ہے ہمارے آج کل زیادہ تر مبلغین کی اپروچ یہ ہے کہ پبلک کی جو مینٹلٹی ہے، ذہنی سطح بڑی ڈاؤن ہے، تو وہ اسے ڈاؤن ہی رکھتے ہیں کسے سنا کے، ورنہ توحید کے یہ سارے کے سارے ان کو سمجھائیں، سکھائیں، ادھر لے جائیں تو ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ اپروچ کرے گی۔ تو اگر آپ ان کی ذہنی سطح بڑھانا نہیں چاہتے تو یہ بھی آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بڑھائی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کو بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں، روکا نہیں، کہیں ذات اس بات کو